ذرا تصور کریں، ایک ایسا ملک جو قدرتی وسائل کے لحاظ سے بہت امیر نہیں، جس کا زیادہ تر علاقہ پہاڑی ہے، جسے زلزلوں، سونامی اور دوسری قدرتی آفات کا مسلسل سامنا رہتا ہے، اور جس نے دوسری جنگ عظیم کے بعد ایسی تباہی دیکھی جس نے اس کی معیشت اور شہروں کو شدید نقصان پہنچایا۔ لیکن آج اسی ملک کی سڑکوں پر دنیا کی تیز ترین ٹرینوں میں سے ایک چلتی ہے، اس کی فیکٹریوں میں روبوٹس کام کرتے ہیں، اس کی کمپنیاں دنیا بھر میں گاڑیاں، الیکٹرانکس اور مشینری فروخت کرتی ہے، اور اس کے شہروں کو دنیا کے جدید ترین شہروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ ملک ہے جاپان۔ لیکن سوال یہ ہے، جاپان آخر اتنا ایڈوانس بنا کیسے؟ کیا اس کا راز صرف ٹیکنالوجی ہے؟ کیا جاپانی لوگ دوسروں سے زیادہ محنت کرتے ہیں؟ یا اس کے پیچھے ایک ایسا پورا نظام چھپا ہے جسے جاپان نے کئی دہائیوں میں بنایا؟ آج کی اس ڈاکومنٹری میں ہم جاپان کی اسی کہانی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آج جب ہم جاپان کا نام سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں فوراً ٹویوٹا، روبوٹس، بلٹ ٹرین، ٹوکیو اور ہائی ٹیک کی ٹیکنالوجی آتی ہے۔ لیکن تاریخ میں ایک وقت ایسا بھی تھا جب جاپان کو جدید دنیا کا حصہ بننے کے لیے بہت تیزی سے خود کو تبدیل کرنا پڑا۔ 19ویں صدی میں مغربی طاقتیں ایشیا میں تیزی سے اپنا اثر بڑھا رہی تھی۔ جاپان کے سامنے ایک بڑا سوال تھا، اگر دنیا تیزی سے بدل رہی ہے تو کیا جاپان اپنی پرانی حالت میں رہ کر محفوظ رہ سکتا ہے؟ اسی دور میں جاپان نے ماڈرنائزیشن کی طرف ایک بڑا قدم اٹھایا۔ 1868 کی میجی ریسٹوریشن کے بعد جاپان نے اپنے معاشرے، فوج، تعلیم، صنعت اور انفراسٹرکچر میں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں شروع کیے۔ جاپان نے دوسری طاقتوں سے سیکھا، مغربی ٹیکنالوجی کو سمجھا، نئے تعلیمی ادارے بنائے، ریل کا نظام بنایا، فیکٹریاں قائم کیے، اور سب سے اہم، اس نے یہ سمجھ لیا کہ جدید دنیا میں طاقت صرف زمین یا قدرتی وسائل سے نہیں آتی، علم اور صنعت بھی طاقت ہے۔ لیکن جاپان کی کہانی ابھی اپنے سب سے مشکل مرحلے میں داخل ہونے والی تھی۔ دوسری جنگ عظیم نے جاپان کو شدید نقصان پہنچایا۔ جنگ کے اختتام تک کئی شہر تباہ ہو چکے تھے، صنعت کو نقصان پہنچا تھا، اور ملک کو ایک بڑے ریکنسٹرکشن کے مرحلے سے گزرنا تھا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں ایک عام ملک شاید برسوں یا دہائیوں تک صرف اپنے زخم بھرنے میں لگا رہتا۔ لیکن جاپان نے یہاں سے ایک نئی ڈائریکشن اختیار کی۔ جاپان کو دوبارہ کھڑا ہونا تھا، لیکن صرف عمارتیں بنانا کافی نہیں تھا، اسے اپنی اکانومی دوبارہ بنانی تھی، فیکٹریز کو دوبارہ چلانا تھا، انفراسٹرکچر کو بہتر کرنا تھا، اور سب سے اہم، ایسے لوگ تیار کرنے تھے جو اس نئی اکانومی کو چلا سکے۔ یہاں سے جاپان کی کامیابی کی ایک بہت اہم بنیاد سامنے آتی ہے، ایجوکیشن۔ اگر آپ کسی ملک کی ٹیکنالوجی دیکھ کر حیران ہو تو ایک سوال ضرور پوچھئے، یہ ٹیکنالوجی بنانے والے لوگ کہاں سے آئے؟ کیونکہ کوئی روبوٹ خود سے ڈیزائن نہیں ہوتا، کوئی کار خود سے انجینئر نہیں ہوتی، کوئی فیکٹری خود سے ایفیشینٹ نہیں بنتی، ان سب کے پیچھے انسان ہوتے ہیں۔ جاپان نے ایجوکیشن اور سکل کو اپنی ترقی کے اہم حصوں میں شامل کیا۔ اس کے تعلیمی نظام میں میتھمیٹکس، ٹیکنیکل سکل، سائنس اور ڈسپلن پر زور دیا گیا۔ لیکن صرف کتابیں پڑھنا ہی مقصد نہیں تھا، اصل مقصد تھا ایسے لوگ تیار کرنا جو پرابلمز کو سولو کر سکے۔ جاپان کا ایک طالب علم آگے چل کر انجینئر بن سکتا تھا، انجینئر فیکٹری کو بہتر بنا سکتا تھا، فیکٹری بہتر پروڈکٹ بنا سکتی تھی، اور وہ پروڈکٹس پوری دنیا میں فروخت ہو سکتی تھی۔ یعنی ایک چین بن گئی، ایجوکیشن، سکل، انڈسٹری، انوویشن، اکنامک گروتھ۔ لیکن جاپان کی کامیابی میں ایک اور دلچسپ چیز شامل تھی، اور وہ تھی ہر چیز کو تھوڑا تھوڑا بہتر بنانے کی سوچ۔ جاپان کی مینوفیکچرنگ کے بارے میں بات کرتے ہوئے ایک لفظ بار بار سامنے آتا ہے، کیزن۔ سادہ الفاظ میں کیزن کا مطلب ہے مسلسل بہتری۔ اس کا بنیادی خیال یہ ہے کہ امپرومنٹ ہمیشہ کسی بہت بڑی انوینشن سے نہیں آتی۔ کبھی کبھی آپ ایک چھوٹی سی چیز بہتر کرتے ہیں، پھر دوسری، پھر تیسری، اور یہی پروسیس سالوں تک جاری رہتی ہے۔ فرض کریں ایک فیکٹری میں کوئی کام کرنے میں 10 منٹ لگتے ہیں، اگر انجینئر اس پروسیس کو بہتر کر کے اسے 9 منٹ کر دے، پھر 8، پھر 7، تو ایک دن کا فرق شاید چھوٹا نظر آئے، لیکن جب یہی امپرومنٹ لاکھوں پروڈکٹس پر اپلائی ہو تو نتیجہ بہت بڑا ہو سکتا ہے۔ یہی مائنڈ سیٹ جیپنیز مینوفیکچرنگ میں کوالٹی اور ایفیشنسی کے ساتھ جڑا، اور اب سوال تھا، اس فلسفی کو دنیا کے سامنے عملی طور پر کس نے ثابت کیا؟ یہاں پر آتی ہے ایک کمپنی، ٹویوٹا۔ ٹویوٹا صرف ایک کار کمپنی نہیں رہی، اس کے مینوفیکچرنگ پریکٹسز نے دنیا بھر کی انڈسٹریز پر اثر ڈالا۔ جیپنیز فیکٹریز میں پروڈکشن کے دوران ویسٹ کم کرنے،
کوالٹی کنٹرول کو بہتر کرنے اور پروسیس کو زیادہ ایفیشینٹ بنانے پر توجہ دی گئی۔ یہ ایک اہم کانسیپٹ تھا۔ اگر پروسیس میں مسئلہ ہے تو صرف ورکر کو بلیم نہ کرو، پروسیس کو بھی دیکھو، یعنی مسئلہ کہاں پیدا ہو رہا ہے، کیا چیز وقت ضائع کر رہی ہے، کیا چیز مٹیریل کو ضائع کر رہی ہے، کیا چیز کوالٹی کو خراب کر رہی ہے، اور اسے بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ یہ سوچ صرف گاڑیوں تک محدود نہیں رہی۔ مینوفیکچرنگ کے بہت سے شعبوں میں جیپنیز کوالٹی اور ایفیشنسی کی ریپوٹیشن مضبوط ہوئی، اور یہی وہ مقام تھا جہاں جاپان نے ایک اہم چیز حاصل کی، دنیا کا اعتماد۔ لوگ جاپانی پروڈکٹس کو صرف سستا پروڈکٹ سمجھنے کے بجائے کوالٹی اور ایفیشنسی کے ساتھ ایسوسیٹ کرنے لگے، لیکن جاپان نے صرف مینوفیکچرنگ تک خود کو محدود نہیں رکھا، اس کے اگلے مرحلے نے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ اب ذرا آج کے جاپان کو دیکھیے۔ ٹوکیو کی روشن عمارتیں، آٹومیٹڈ فیکٹریز، انڈسٹریل روبوٹس، ایڈوانس الیکٹرانکس، گیمنگ ٹیکنالوجی، اور پھر شینکنسن جاپان کی بلٹ ٹرین دنیا بھر میں جیپنیز انجینئرنگ کی علامت بن گئی۔ لیکن یہاں ایک غلط فہمی دور کرنا ضروری ہے۔ جاپان ایڈوانس صرف اس لیے نہیں ہے کہ اس نے روبوٹس بنا لیے، اصل کہانی اس سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ ٹیکنالوجی صرف ایک رزلٹ ہے، اس کے پیچھے ایک پورا ایکو سسٹم ہے، ایجوکیشن، پھر ریسرچ، پھر انجینئرنگ، پھر مینوفیکچرنگ، اور پھر کنٹینیوس امپرومنٹ۔ لیکن ٹیکنالوجی کے پیچھے صرف انجینئرز نہیں ہوتے، ایک سوسائٹی بھی ہوتی ہے، اور یہی ہمیں جاپان کی ایک اور اہم خصوصیت تک لے جاتی ہے۔ جاپان کو سمجھنے کے لیے صرف اس کی فیکٹریز دیکھنا کافی نہیں ہے، آپ کو اس کے معاشرے کو بھی دیکھنا ہوگا۔ جاپانی سوسائٹی میں کلینلینس، پنچولیٹی، پبلک رسپانسبلٹی اور ٹیم ورک جیسے سوشل نارمز کو اہمیت دی جاتی ہے۔ مثلا وقت کی پابندی۔ اگر ایک ٹرانسپورٹ سسٹم کو ایفیشینٹلی چلانا ہے تو صرف اچھی ٹرینز کافی نہیں، اس کے پیچھے ہزاروں لوگ، شیڈیولز، مینٹیننس سسٹم اور کوارڈینیشن ہوتا ہے۔ اسی طرح صفائی صرف ایک شخص کا کام نہیں۔ جب سوسائٹی میں لوگ پبلک سپیس کو کلیکٹیولی مینٹین کرنے کی ذمہ داری محسوس کرے تو پورا سسٹم بہتر نظر آ سکتا ہے۔ لیکن یہاں بھی ایک بات سمجھنا ضروری ہے، جاپان کو ایک پرفیکٹ سوسائٹی سمجھنا درست نہیں ہوگا، کیونکہ ہر کامیابی کی ایک قیمت بھی ہوتی ہے، اور جاپان کی کہانی کا ایک دوسرا رخ بھی ہے۔ جاپان کو دیکھ کر لگتا ہے کہ اس نے ہر مسئلہ حل کر لیا ہے، لیکن حقیقت اس سے مختلف ہے۔ آج جاپان کو کئی بڑے چیلنجز کا سامنا ہے۔ ان میں ایک اہم مسئلہ ہے ایجنگ پاپولیشن۔ جاپان میں بزرگ افراد کی تعداد بڑھ رہی ہے، جبکہ نوجوان آبادی اور برتھ ریٹ کے حوالے سے چیلنجز موجود ہے۔ اس کا اثر ورک فورس پر پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ جاپان کو اکنامک گروتھ، گلوبل چینجنگ کمپٹیشن اور اپنی سوشل سسٹم کو فیوچر کے مطابق ایڈاپٹ کرنے جیسے مسائل کا بھی سامنا ہے۔ اور ایک اور دلچسپ بات، جس ورک کلچر نے جاپان کی پروڈکٹیوٹی اور اکنامک ڈیولپمنٹ میں اہم کردار ادا کیا، اسی ورک کلچر پر بعض اوقات ایکسیسو پریشر کے حوالے سے بھی بحث ہوتی ہے۔ یعنی جاپان کامیاب ضرور ہوا، لیکن اس کی کامیابی کے ساتھ چیلنجز بھی پیدا ہوئے، اور شاید یہی کسی بھی ملک کی اصل کہانی ہوتی ہے۔ اب واپس آتے ہیں اپنے اصل سوال کی طرف، جاپان اتنا ایڈوانس کیوں ہے؟ کیا وجہ صرف ٹیکنالوجی ہے؟ نہیں۔ کیا وجہ صرف ڈسپلن ہے؟ نہیں۔ کیا وجہ صرف ایجوکیشن ہے؟ نہیں۔ اصل جواب ان تمام چیزوں کے کمبینیشن میں چھپا ہے۔ جاپان نے ایک ایسا ایکو سسٹم ڈیولپ کیا جس میں ایجوکیشن نے اسکل پیپل پیدا کیے، اسکل پیپل نے انڈسٹری کو بہتر بنائے، انڈسٹری نے کوالٹی اور ایفیشنسی پر فوکس کیا، کیزن نے کنٹینیوس امپرومنٹ کی سوچ دی، ریسرچ اور انجینئرنگ نے ٹیکنالوجی کو آگے بڑھایا، اور سوسائٹی اور انسٹیٹیوشن نے ان سسٹم کو سپورٹ کیا۔ یعنی جاپان کی اصل طاقت کوئی ایک انوینشن نہیں، اس کی اصل طاقت ایک سسٹم آف کنٹینیوس امپرومنٹ ہے۔ اگر آپ جاپان کی پوری تاریخ کو صرف ایک سینٹنس میں سمجھنا چاہے تو شاید بات کچھ یوں ہوگی: جاپان نے اپنی مشکلات کو اپنی شناخت نہیں بننے دیا، اس نے انہیں اپنے سسٹم بہتر کرنے کا ریزن بنایا۔ جنگ کے بعد تباہی تھی، لیکن ریکنسٹرکشن ہوا، ریسورسز محدود تھے تو ایفیشنسی اہم ہوئی، گلوبل کمپٹیشن تھا تو کوالٹی اہم ہوئی، ٹیکنالوجی بدل رہی تھی تو ایجوکیشن اور ریسرچ اہم ہوئے، اور جب کوئی سسٹم پرفیکٹ نہیں تھا تو اسے بہتر کرنے کی کوشش جاری رہی۔ یہی شاید جاپان کی سب سے بڑی طاقت ہے، امپروو، پھر امپروو اور پھر دوبارہ امپروو۔
آج جب ہم ٹوکیو کی اسکائی اسکریپرز کو دیکھتے ہیں، بلٹ ٹرین کو دیکھتے ہیں، روبوٹس کو دیکھتے ہیں اور جیپنیز کار کو دنیا کی سڑکوں پر دیکھتے ہیں تو ہمیں صرف ٹیکنالوجی نظر آتی ہے، لیکن اس ٹیکنالوجی کے پیچھے ایک بہت لمبی کہانی ہے، ایک ایسی کہانی جس میں جنگ بھی ہے، تباہی بھی ہے، تعلیم بھی ہے، انڈسٹری بھی ہے، ڈسپلن بھی ہے اور سب سے بڑھ کر مسلسل بہتری کی سوچ بھی ہے۔ جاپان ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ کسی ملک کی ترقی صرف اس بات سے طے نہیں ہوتی کہ اس کے پاس کتنے نیچرل ریسورسز ہے، کبھی کبھی اصل طاقت اس کے لوگوں کے علم، اس کی سکل اور پرابلمز کو سولو کرنے کی مسلسل کوشش میں ہوتی ہے۔ لیکن اب ایک نیا سوال جاپان کے سامنے کھڑا ہے، کیا جاپان اپنی ایجنگ پاپولیشن، بدلتی ہوئی ٹیکنالوجی اور نئی گلوبل کمپٹیشن کے باوجود آنے والی دہائیوں میں بھی اسی طرح آگے بڑھ سکے گا؟ اس کا جواب آنے والا وقت دے گا۔ جاپان کی کہانی صرف ایک ملک کے ایڈوانس بننے کی کہانی نہیں، یہ اس بات کی مثال ہے کہ ایک سوسائٹی جب اپنی کمزوریوں کو پہچان کر انہیں مسلسل بہتر کرنے کی کوشش کرے تو وہ اپنی پوری دنیا بدل سکتی ہے، اور شاید جاپان کا اصل سیکرٹ یہی ہے۔ اگر آپ کو ایسی ڈاکیومنٹریز پسند ہیں جہاں ہم صرف یہ نہیں دیکھتے کہ دنیا میں کیا ہوا بلکہ یہ بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر ایسا کیوں ہوا، تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں ضرور بتائیے آپ کے خیال میں جاپان کی سب سے بڑی طاقت کیا ہے؟ ایجوکیشن، ٹیکنالوجی، ڈسپلن یا کیزن؟